بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں حالیہ دنوں میں ہونے والی جو اہم ترین پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل لیول کے اوپر اینڈ سیکیورٹی لیول کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہیں، کس طرح سے اداروں کے اندر ایک تناؤ ہے، کس طرح سے جو ہے کانسٹیٹیوشن کو رد و بدل کر کے، جس طرح سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رجیم چینج سے لے کر کے جو آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو روایات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو کہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کچھ کو لے کر کے کیا عوام کہاں کھڑی ہے، آئین اور قانون جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اس کے اوپر جو یہ حکومت ہے فارم 47 کی حکومت، جس طرح سے پی ٹی آئی اور عمران خان کا ایک بڑا سخت موقف ہے اس کے اوپر، ریزرویشنز ہے عوام کی، اس کا کیا، اس کی ترجیحات کیا ہیں اور عدلیہ کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی ریاست ہوتی ہے، اس کے ادارے جو ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں، ان کو سیکیورٹی دیں، انہیں انصاف دیں، ان کو کاروبار کے اندر، ان کی ذاتی زندگی کے اندر ہر جگہ سے ان کو سہولیات دیں۔ یہ تو ہوا نہیں ہے، بالخصوص رجیم چینج سے لے کر جو ڈے بائی ڈے جو مہنگائی ہے، جو غیر یقینی صورتحال ہے۔ آئی ایم ایف کا دیکھ لیں، اس نے گھٹنے ان سے رگڑا رگڑا کر پھر بھی وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوست ممالک جو ہیں وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی ملک کے اندر بھی خاطر خواہ ایسی پارٹی، ایسی شخصیت، ایسی ڈگنیٹی نہیں ہے جو اس سارے بحران کو جو ہے وہ حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ اور اداروں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی اب وہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو۔ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے یہ جلسہ کے بعد ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر جس طرح پولیس گھسی اور جس طرح گھسیٹ کر سٹنگ ایم این ایز کو اٹھایا گیا، اور یہ سب کچھ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر کیا گیا۔ اور یہ موجودہ جو جمہوریت کا ٹولہ ہے، جنہوں نے 50 سال سے اس عوام کو جو ہے وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، اور یہ واردات کرتے رہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اور یہ عوام کے ساتھ، بالآخر ان کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے کھڑا ہو گیا، سامنے آ گیا۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے 8 فروری کے فیصلے کو لے کر جو ہے وہ بہت ان کے اندر ایک غم و غصہ ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو ووٹ جس پارٹی کو دیا، بدقسمتی سے صبح ووٹ کسی اور کا نکلا، اور جس طرح سے 0 کا اور 1 کا آگے پیچھے رد و بدل کر کے جس طرح سے لوگوں کو جتایا گیا اور سسٹم کے لوگوں کو جتایا گیا، اور جس طرح سے عوام کے منتخب نمائندوں کو ان کے ووٹ کی قدر نہ کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا اور ایک مخصوص ٹولے کو سلیکٹ کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی ملک کی اس کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اس سے بڑی سنگین غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح اداروں کے اندر ایک بیٹر سینس پریویل کرتا ہوتا تھا، جب بھی کبھی کسی ایک ادارے کے اندر کوئی فرسٹریشن آتی تھی، دوسرے ادارے سامنے آتے تھے، یا دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ یا کچھ اور سول سوسائٹی کے لوگ آتے تھے۔ اسی طرح سے اس بار بھی سول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے جو وارڈنز ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریٹائرڈ جو عسکری جو ایک سوسائٹیز ہیں، جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس ملک کو دی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی شروع میں کہ اس درجہ حرارت کو ڈاؤن کیا جائے۔ سول سوسائٹی کے لوگوں نے کی، حال ہی میں ایک جو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن لگتا ہے کہ اداروں کے اندر ایک ضد انا آ گئی ہے۔ وہ ایک مخصوص یعنی پی ٹی آئی پارٹی بطور اور لیڈر عمران خان، جو عوام کا، اکثریتی عوام کا ہر دل عزیز لیڈر ہے اور بڑی پارٹی ہے، اس کو بدقسمتی سے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ایک بہت بڑا یہ جو فرسٹریشن ہے
آج اگر سیکیورٹی کے حالات کو ہم دیکھیں، جس طرح سے ہم نیوز میں پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم مختلف ویلاگز میں دیکھتے ہیں، ویڈیو فوٹیج دیکھتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے بالخصوص کے پی کے دور دراز علاقے لکی مروت کا ایریا، وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عوام کے سامنے آئین اور قانون کے سامنے مد مقابل اداروں کو کھڑے ہونے کی بجائے آئین اور قانون کے تحت ہو جانا چاہیے اور عوام کی رائے کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ یہی اکثریتی عوام کی جو ہے وہ منشا ہے، اور یہی اس میں کیا کہتے ہیں کہ سینس پریویل کرنے والی بھی یہی بات ہے۔ پروڈل مائنڈ جو ہے اس کو یہی کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں جی، یہ جو ٹولہ، یہ جو جس کو 50 سال سے عوام جس کو سمجھتی رہی ہے کہ یہ برائی کی جڑ ہیں، اور اسی کو جو یہ ہمارے ادارے ہیں وہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ تمام خرابیاں ان لوگوں میں ہیں، اور ان سارے لوگوں کو جمع کر کے اب آپ نے عوام کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ عوام ان کو مان لے، اور اب جو نوجوان ہے، آج کا نوجوان، جس کو آپ مختلف قسم کے نام دیتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ آج اس کو سمجھنے سے جو لوگ قاصر ہیں، میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں وہ لوگ پچھتائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ انہیں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے فیصلے کو مانے۔ بدقسمتی ہے جس طرح سے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان سے بیان دلوائے جاتے ہیں، اور نوجوان بچوں بچیوں کو اٹھا کر ان کے والدین کو ٹیز کیا جاتا ہے۔ یہ بے شک آج طاقت کے زور پر کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دور میں یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ جو اداروں میں بیٹھے